دانیل کی کتاب، اس کا 9واں باب ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا، اور اس میں کافی ساری باتیں تھیں جن کو ہم نے سیکھا. ان کو میں ریوائز نہیں کروں گا چونکہ اس طرح سے بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اس پر لگے گا، لیکن اس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں، بلکہ 3 حصے ہیں. جو پہلا حصہ ہے دانیل 9ویں باب میں، اس میں ذکر ہے کہ دانیل بائبل کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ یرمیہ کی کتاب کو اسٹڈی کر رہا تھا. جب اس نے یرمیہ کی کتاب کو پڑھا تو اس میں اسے لکھا ہوا ملا کہ کیسے شاہ بابل نبوکد نظر آئے گا اور وہ اسیر بنا کر لوگوں کو لے جائے گا، اور ان کی اس غلامی میں 70 سال گزریں گے، اسیری کے 70 سال. ہم نے پچھلی بار اس بات پر غور کیا کہ ہر 6 سال کے بعد 7واں سال جو ہے وہ سبت کا سال ہوتا تھا. تواریخ کی کتاب میں ہم نے یہ آیت پڑھی. اسرائیلیوں نے اس سبت کے حکم پر عمل نہ کیا، خدا نے کہا اوکے 70 ہفتوں تک تم ملک سے باہر رہو گے، اتنی دیر میں زمین اپنے سبت پورے کرے گی. خدا اپنا حساب کتاب پورا کر لیتا ہے. یہاں پر بھی اس نے سبت زمین کو منانے کے لیے ان کو وہاں سے اسیر بنا کر بابل کے اندر پہنچا دیا. جب اس نے یہ پڑھا تو دانیل دعا کرنے لگا. یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب ہم بائبل میں سے پڑھیں تو خدا کا کلام ہمیں دعا کی تحریک دے، دعا کے لیے ترغیب دے. بائبل اسٹڈی کے نتیجہ میں اس نے دعا کرنا شروع کر دی کہ خداوند تو اپنے اس وعدے کو پورا کر، اس کلام کو پورا کر. اور پھر 4 آیت سے لے کر 19ویں آیت تک اس کی دعا لکھی ہوئی ہے، پوری کی پوری. اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. میرے خیال میں ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس طرح سے ہمیں بھی دعا کرنے چاہیے. مین چیز جو یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دانیل کہہ رہا تھا کہ خداوند یہ سب جو ہم پر گزرا ہے یہ ہمارے گناہوں کے نتیجہ میں ہے. کہہ رہا تھا ہم نے گناہ کیا، ہم سے خطا ہوئی. وہ اپنے آپ کو اسرائیلیوں کے اندر شامل کر رہا تھا. حالانکہ پرسنلی دانیل نے گناہ نہیں کیا تھا، باقی نیشن کے لوگ تھے جو خطا کار ہوئے، لیکن وہ کہہ رہا تھا ہم نے تیرے آئین اور احکام کو ترک کیا، ہم نے بغاوت کی، ہم نے تیرے خدمت گزار نبیوں کی باتوں کو سنا نہیں ہے. یہ شفاعت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جن کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی جگہ پر رکھ کر دعا کرتے ہیں، جیسے یو آر ون آف دم. تو اس کے بعد جب یہ دعا کر رہا تھا خداوند کا فرشتہ آیا، اور جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے اسے سمجھایا. اس نے کہا میری بات سمجھ لے، سن لے، غور کر، رویا کو سمجھ لے کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. لفظ ہفتہ جو ہے ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہفتے کا مطلب ہے 7 سالوں کا ایک یونٹ. جیسے 100 کے یونٹ کو سینکڑا ہم کہتے ہیں یا سینچری کہتے ہیں. 10 کا یونٹ ہو تو اس کو دہائی یا ڈیکیڈ کہا جاتا ہے. 1000 ہو تو اس کو ملینیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 50 ہو تو پینٹا کہا جاتا ہے. مختلف الفاظ ہیں. تو اب یہاں پر 70 ہفتے کا مطلب یہ ہے، ہم نے یہ غور کیا تھا کہ 70 ہفتوں کا مطلب یہ ہے کہ 70 کو 70 کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. بھائی عامر ادھر سے مجھے لگتا ہے وہ مارکر آپ کو لے کر آئیں گے. 70 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 490 سال بنتے ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ یہ 70 ہفتے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے. اس کا مطلب ہے یہ اسپیشلی 70 ہفتے مقرر جو ہوئے ہیں یہ اسرائیلیوں کے لیے ہیں، کلیسیا کے لیے نہیں ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ ان 70 ہفتوں کے اندر 6 مختلف باتیں ہیں جو اکمپلش ہوں گی، جو کی جائیں گی، جو مکمل ہوں گی. کیا کیا تھی؟ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہوگا،
بدکرداری کا کفارہ دیا جائے گا، ابدی راست بازی قائم ہوگی، رویا اور نبوت پر مور ہوگی، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا۔ یہ 24ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں 9ویں باب کی۔ سو یہ باتیں ان 70 ہفتوں کے دوران کمپلیٹ ہوں گی۔ پھر لکھا ہوا ہے یہ 70 ہفتے شروع کب ہوں گے؟ یہ بھی ویسے کا ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ When will they start؟ یہ کب شروع ہوں گے؟ جب یروشلم کی تعمیر اور بحالی کا حکم صادر ہوگا۔ تو یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے یہ 70 ہفتے شروع ہوں گے۔ انفیکٹ ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ 3 حکم نامے جاری ہوئے۔ کیا؟ 538 538 ہاں 538 کاف میم کا مطلب ہوتا ہے قبل از مسیح، یعنی BC۔ ایک حکم خورس بادشاہ کے دور میں آیا، دوسرا حکم دارا بادشاہ کے دور میں آیا، اور تیسرا ارتخششتہ بادشاہ کے دور حکومت میں جاری ہوا۔ لیکن یہ دونوں حکم عزرا لے کر لوگوں کو گیا، اور یہ ہیکل کی تعمیر نو کے تعلق سے تھے۔ یہاں پر بھی ہیکل کی تعمیر کے لیے حکم جاری ہوا کہ باقی لوگ بھی تعاون کرے، اور لیکن یہ والا جو حکم ہے ارتخششتہ بادشاہ کے دور میں جاری ہوا 445 قبل از مسیح میں، یہ تھا جو ہیکل کی تعمیر کے حوالے سے تھا۔ یاد ہے؟ تو یروشلم کی ہیکل نہیں، یروشلم، تب بازار تعمیر کیے جائیں گے، فصیل تعمیر کی جائے گی، اور یہ نہمیہ تھا جس نے یہ کام کمپلیٹ کیا۔ نہمیہ کی ساری بک کو پڑھیں تو کیسے اس نے ہیکل کو بنایا، اس نے دیوار کو تعمیر کیا، گھروں کو بنایا گیا۔ تو کب شروع ہوں گے؟ یروشلم کی تعمیر اور بحالی، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے تب پھر 25ویں آیت میں تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی۔ سو یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں جو احکامات ہیں ان کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، 445 والے کو کرتے ہیں، کیونکہ یروشلم کی تعمیر اور دیوار کی تعمیر، بازاروں کی تعمیر، گھروں کی تعمیر کا حکم یہاں پر دیا گیا۔ تو یہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ تعمیر کا حکم صادر ہونے سے لے کر ممسوح فرما روا تک کتنے ہفتے ہیں؟ 7 ہفتے اور 62 ہفتے، یعنی 69 ویکس۔ 69 ویکس کا مطلب ہے 483 سال۔ یاد ہے؟ 69 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 483 بنتا ہے۔ 7 سال باقی ہے، جو آخری ہفتہ باقی ہے۔ سو یروشلم کی تعمیر کا حکم صادر ہونے سے لے کر یسوع مسیح ناصری تک 483 سال بنتے ہیں۔ سو 483 سے 445 کو اگر آپ مائنس کریں تو یہ اراؤنڈ 30 AD 32 سم ویئر جب مسیح یسوع اس دنیا میں تھا۔ اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے جب اپنے آپ کو اوپنلی ڈکلیئر کیا کہ میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں، ایک ہی موقع تھا جب اس نے اوپنلی اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، اور وہ تھا جب وہ فاتحانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے اکثر مسیح یسوع اپنے آپ کو اتنا خود پبلک کے سامنے پیش نہیں کرتا تھا۔ اکثر کہتا ہے یہ بات کسی سے نہ کہنا، خاموشی کی تلقین کرتا۔ لیکن یہاں پر جب لوگوں نے کہا نا ان کو چپ کروا دے جو اس کی پرستش کر رہے تھے، ہوشنا کے نعرے مار رہے تھے، تو یسوع نے کہا اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہاں اس نے چپ رہنے کا حکم نہیں دیا۔ سو یہ وہ خاص اسپیشل دن تھا، کیونکہ اس نے کہا کاش تم یروشلم کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا۔ دس ڈے، سو دیٹ واز اے اسپیشل ڈے۔ اور بہت سارے بائبل کے اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یروشلم کی تعمیر کا حکم صادر ہونے سے لے کر اس دن تک ایگزیکٹ اپ ٹو دا ڈے 483 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد گیپ ہے،
یہ 70 ہفتے شروع کب ہوئے؟ 69 ہفتے یہاں تک ہوئے، بیچ میں سٹاپ، ایسے جیسے گھڑی چل رہی ہے، شروع ہو گیا کام، بیچ میں سٹاپ واچ نہیں ہوتی، جیسے سٹاپ ہو گیا، بیچ میں کلیسیائی دور شروع ہو گیا، خدا کی ڈیلنگ اسرائیلیوں کے ساتھ ختم، یہودیوں کے غیر قوموں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ سو یہ بیچ میں جو 2000 سال ہیں یہ وقفہ ہے، یہ ابھی 70واں ہفتہ آخری ہفتہ شروع نہیں ہوا۔ اب نیکسٹ کوسچن، یہ 70واں ہفتہ شروع کب ہوگا؟ یہ شروع ہوگا جب ایک ہفتہ کے لیے مخالف مسیح اسرائیلیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ایک بادشاہ آئے گا، یہ اس کو پڑھ لیں 25ویں آیت، لکھا ہے پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ شروع کب ہوگا؟ حکم صادر ہونے سے 7 ہفتے اور 62 ہفتے کب تک ہوں گے؟ ممسوح فرمانروا تک، آخری ہفتہ بھی نہیں ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے۔ اب ایک اور بادشاہ ہے جس کے آنے کی پیشن گوئی ہے، اور اس کے لوگ یروشلم شہر کو اور ہیکل کو برباد کریں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے، بہت بڑی پرسیکیوشن ہے جو اسرائیلیوں پر آنے والی ہے، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ اب دیکھیں 69ویں ہفتے کے بعد کلیسیائی دور آ گیا، آخری ہفتہ بھی نہیں شروع ہوا۔ آخری ہفتہ کب شروع ہوگا؟ 27ویں آیت سے لکھا ہے وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سٹارٹ ہوگا ایگریمنٹ۔ ویسے ایگریمنٹ بہت سے ہیں جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مشہور معاہدہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا جو ہوا، امریکہ کا صدر یاسر عرفات تھا، اسرائیل کا وزیر اعظم، جنہوں نے مصر کے اندر بیٹھ کر یہ ایگریمنٹ کیا، آپس میں ایگریمنٹس ہوئے، اور بھی کئی ایگریمنٹس۔ اب یہ مخالف مسیح ہے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا۔ اب اس ایگریمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ لازمی ہیکل کی تعمیر کا جو پلان ہے وہ شامل ہوگا، کیونکہ ہیکل بننی ہے۔ کیونکہ اس آدمی نے نہ صرف ہیکل کی تعمیر وہ کروائے گا، بلکہ مجھے لگتا ہے اس کی ڈیڈیکیشن بھی ہوگی، مقدس مقام مسح کیا جائے گا ان 70 ہفتوں کے اندر، یہ تو ہونا ہے، پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا، 24ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر 3.5 سال پیسیبلی رہے گا، یہ ایسے پریزنٹ کرے گا جیسے میں ہی مسائل کا حل کر سکتا ہوں، لیکن 3.5 سال نصف ہفتہ کے بعد یہ ایگریمنٹ ختم کر دے گا، اور پھر یہ ہیکل کے اندر اپنا مجسمہ نصب کروائے گا، جو مکاشفہ 13 باب میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ہیکل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا، جو تسالونیکیوں کے خط میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہودیوں کو سمجھ آئے گی، وہ جب انکار کریں گے تو ان کو قتل کروانا شروع کرے گا۔ یہ پرسیکیوشن ہے، اسی کو بڑی مصیبت بھی کہا گیا ہے، جیکب's ٹربل بھی اسی چیز کو بائبل کے اندر کہا گیا۔ 27ویں آیت پڑھیں، لکھا اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ آخری ہفتہ سٹارٹ ہو گیا۔ سٹارٹ کب ہوگا؟ جب یہ ایگریمنٹ کرے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ اس کا مطلب جو طریقہ کار چل رہا تھا پرستش کا، اس کو یہ سٹاپ کرے گا، بھی اس کا پہلے شروع ہوگا تو اس کو سٹاپ کرے گا نا۔ تو ہدیہ اور ذبیحہ موقوف کرے گا۔ فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی۔ اجاڑنے والی مکروہات کیا تھی؟ یاد ہے؟ ہیکل کی بے حرمتی جو اینٹیاکس ایپیفینس نے کروایا تھا، سور کی قربانی پیش کی، زیوس کا اس نے مجسمہ لا کر ہیکل کے اندر نصب کر دیا، یہ اپنا مجسمہ نصب کرے گا، اس کو اجاڑنے والی مکروہ چیز کہا گیا۔ یاد ہے یہ ناصری نے بھی کہا جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، تو مقدس مقام ہوگا، اجاڑنے والی مکروہ چیز بھی اس میں نصب کی جائے گی۔
آگے لکھا یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. اور یہ جو اجاڑنے والا ہے اس پر بھی بلائیں نازل ہوں گی. خدا کا ہاتھ تو اس کے اگینسٹ ہوگا نا. اوکے, اب 10واں چیپٹر ہے جس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں. چیپٹر نمبر 10. یہ نہیں صحیح, ادھر رکھنے تھے نا, ادھر نہیں لے کے جانے تھے. پورا باکس ہی لے آؤ تاکہ کڑی مڑی نہ تو چکر مارنے پہ. نمبر 10, شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں, کھلا رہنے دو جارڈن اس کو کھلا رہنے دو. شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں دانیل پر جس کا نام بیلتشدر رکھا گیا تھا ایک بات ظاہر کی گئی. اب یہ کب خدا نے کلام کیا؟ جو 10ویں چیپٹر میں جس کا ذکر ہے. فارس کا بادشاہ ہے خورس. خورس وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سائرس. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. سائرس کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خورس. شاہ فارس کو, یہ وہ بندہ تھا جس کو نام لے کر خدا نے پہلے اس کے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ شاید میرا ممسو خورس آئے گا. بابل کے بادشاہ کو بھی خدا نے پہلے سے کہا کہ وہ میرا گرز ہے میرے ہاتھ کے اندر. سکندر اعظم ایک بندہ گزرا, اس کو بھی خدا نے بڑا پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ یہ بندہ آئے گا جو ایسی کتنی سپیڈ سے فتح کرے گا کہ زمین کو ٹچ بھی نہیں کر رہا تھا وہ بکرا جو آیا. اوکے, شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں دانیل پر جس کا نام بیلتشدر رکھا گیا تھا یہ ایک بات ظاہر کی گئی. وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا. یہ بات جو دانیل پر ظاہر کی گئی یہ سچی تھی. ویسے خدا جو بھی بات ظاہر کرے گا وہ سچی ہوگی, وہ ہے ہی سچی. کہتا ہے یہ بات سچ ہے اور بڑی لشکر کشی کی ہے. اس میں بہت سی جنگ و جدل ہے, بہت سے لوگ مارے جائیں گے, بڑی افراتفری اور جنگ کا سا سین ہے جو دانیل کو دکھایا گیا. اوکے, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جب اس نے یہ رویا دیکھی تو رزلٹ یہ نکلا کہ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا. انفیکٹ جو چیزیں اس نے دیکھی وہ 11ویں باب کے اندر ہمیں ابھی ہم پڑھیں گے. جو اس نے دیکھا اس نے ان کو بیان بھی کیا, لیکن یہ 11ویں باب میں جو رویا اس کو نظر آئی, اس کے پہلے بیان ہے کہ میں نے جو دیکھا اس کے نتیجہ میں 3 ہفتے تک میں ماتم کرتا رہا, پریشان رہا, روتا رہا. میں نے لذیذ کھانا کھایا, نہ گوشت اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا, اور نہ میں نے تیل ملا جب تک پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. 3 ویکس. یہ لگتا ہے یہ کئی چیزیں ہیں جو اس نے چھوڑ دی ہیں. اس کو کہتے ہیں سیلف ڈینائل. یہ میرے خیال میں روزہ نہیں ہے. یہ لکھا ہے کھانا تو وہ کھاتا ہے لیکن لذیذ کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں یہ لذیذ کس کو کہتا تھا. ہم تو شاید چکن کڑھائی کو لذیذ کہیں گے, لیکن یہ کسی اور چیز کو پتہ, یہ ان کے کھانے کے حساب سے ہے, چونکہ ہر ملک کا ہر کلچر کا کھانا فرق ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے میں نے لذیذ کھانا نہیں کھایا, نہ گوشت, اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا, اور 3 ہفتے سے تیل بھی نہیں ملا. 4تھی آیت, یہ کب اس کو خدا نے بات دکھائی؟ 4تھی آیت میں لکھا ہے پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا. عراق اور ایران میں سے 2 دریا ہیں جو مشہور ہو کر گزرتے ہیں, ایک دجلہ ہے اور دوسرا فرات ہے. یہ نام یاد رکھنے. کون کون سے دریا ہیں؟ دریائے دجلہ اور دریائے فرات. یہ
دونوں دریا ہیں. اوکے. میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اوفاز کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے. اس کا بدن زبرجد کے مانند اور اس کا چہرہ بجلی کا سا تھا اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کے مانند تھیں. اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل کے سے تھے اور اس کی آواز انبوہ کے شور کی مانند تھی. اس کی آواز، اس کا ڈسکرپشن اس نے کیا اور کہا آواز ایسے تھی جیسے بڑے بڑے ہجوم کی آواز ہو، انبوہ کے شور کی آواز. میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپ کپی طاری ہوئی. اب لگتا ہے کہ دانیل اکیلا نہیں تھا، اور لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو نظر کچھ نہیں آیا. انہوں نے دیکھا کچھ نہیں، لیکن فیل کیا کہ کوئی سپر نیچرل کام ہو رہا ہے، کوئی سپر نیچرل ہستی یہاں پر ہے. ان پر کپ کپی طاری ہوگی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے، وہ چھپنا شروع ہو گیا. ویسے خدا کی حضوری عام آدمی بھی فیل کر سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی there is something special. ایک واقعہ اعمال کی کتاب میں پولس نے بیان کیا ہے. اس نے کہا کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب پولس جا رہا تھا دمشق کی راہ پر، تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو اس کو رویا نظر آئی یا خدا نے اس پر ظاہر کیا. بڑا نور تھا جو سورج کے دوپہر کے وقت جیسے چمک رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تیز روشنی تھی جو اس کو نظر آئی، اور آواز بھی آئی. دو چیزیں ہوئی، نظر بھی آیا جلال اور آواز بھی آئی. آواز کیا تھی؟ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، یہ آواز تھی. 9ویں باب کو اگر آپ پڑھیں تو 6 آیت میں لکھا ہے جو آدمی اس کے ہمراہ تھے، 7ویں آیت میں، وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. نظر کچھ نہیں آیا، آواز آئی. ایک جگہ پر لکھا انہیں آواز سمجھ بھی نہیں آئی کہ کہا کیا گیا. سمجھ پولس رہا تھا اور دکھائی بھی اس کو دیا. مجھے لگتا ہے دانیل کے سچویشن میں بھی ایسی ہی کنڈیشن ہے، اور لوگ بھی ساتھ ہیں. انہوں نے دیکھا کچھ نہیں، سنا کچھ نہیں، لیکن کپ کپی ان پر طاری ہوگی. ویسے کوئی ناواقف یا اجنبی شخص ہمارے درمیان آئے، خدا کا مسا ہو، خدا کی حضوری ہو، وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، لیکن وہ کہتے نہیں ہیں کہ میں بڑی آزادی فیل کر رہا تھا، میں نے خدا کی حضوری کو فیل کیا. پیپل فیل اٹ، یہ حقیقت ہے اور ایسے ہونا بھی چاہیے. سو یہاں پر انہوں نے جب یہ رویا دیکھی تو دیکھا تو کچھ نہیں، کپ کپی ان پر طاری ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گیا. سو میں اکیلا رہ گیا. وہ وہاں سے دوڑ ہی گیا. سو دانیل اکیلا رہ گیا اور مجھ میں تاب نہ رہی کیونکہ میری تازگی پیموجدگی میں بدل گئی، میری طاقت جاتی رہی. پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی. میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا. میرا منہ زمین کی طرف تھا اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا اور اس نے مجھ سے کہا دانیل عزیز مرد. عزیز مرد کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جس سے انگریزی میں بیلوڈ، جس سے خدا محبت رکھتا ہو، عزیز. اے عزیز مرد، بیلوڈ دانیل. 9ویں باب میں بھی اس کو یہی کہا گیا ہے. 23ویں آیت، 9ویں باب کی 23ویں آیت پڑھیں. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ 9 باب کی 23ویں آیت میں ہے اور 10 باب میں پھر اس کو عزیز مرد کہا گیا. 10 باب کی 11 آیت، 9ویں باب کی 23ویں آیت پڑھیں. کیا لکھا؟ تیرے گناہات کے شروع ہی میں صادر ہوا اور میں آیا کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے. تو بہت عزیز مرد ہے. اٹ مینس خدا تو اس سے محبت کرتا ہے. یہاں پر پھر اسے کب بتایا جا رہا ہے کہ تو عزیز مرد؟ ویسے ایک بندہ تھا جس کو کہا ہی محبت کا رسول جاتا تھا،
اور اس کا نام کیا تھا؟ یوحنا۔ اس نے کہا دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، صرف دنیا سے نہیں، پرسنلی ہم سے بھی محبت رکھی ہے۔ شاید کسی راست باز کے لیے کوئی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مر گئے۔ رومیو 5واں باب۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں صرف دانیل ہی عزیز مرد نہیں تھا، خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ بھی محبت کی ہے، ہم بھی عزیز مرد ہیں۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی۔ اب اپنے آپ کو بالکل کم تر میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دانیل عزیز مرد ہے تو ہم بھی عزیز ہیں۔ عزیز سے مراد جن سے خدا محبت رکھتا ہے، بیلوڈ، جن سے خدا محبت کرتا ہو۔ اوکے، دانیل 11 باب۔ اس نے مجھ سے کہا دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تو اسے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا۔ ویسے جو باتیں خدا کہے انہیں سمجھنا بھی چاہیے، یہ صرف پڑھ کے ہی ڈیوٹی پوری کر لیں۔ آج میں نے 2 چیپٹر پڑھ لی ہیں، یا 1 چیپٹر پڑھ لیا، بے شک میں حال 2-4 آیتیں پڑھیں لیکن سمجھیں صحیح۔ کہتا ہے سمجھ، جو میں تو اسے کہتا ہوں سمجھ لے، سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پہلے زمین پر منہ کے بل گرا ہوا تھا، جب اسے یہ کہا کہ سیدھا کھڑا ہو جا اور میری بات سن، سمجھ لے، تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی۔ اسے ہو گئے ہیں 3 ہفتے دعا کرتے ہوئے، لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے جس دن تو نے دل لگایا کہ خدا کے حضور عاجزی کرے اور دعا کرے، پہلے ہی دن سے تیری دعا خدا تک پہنچی ہے۔ خوف نہ کر، جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور سے عاجزی کرے، تیری باتیں سنیں گی۔ کس دن سنیں گی اس کی بات؟ جس دن اس نے شروع کی دعا۔ کئی دفعہ ہم تک بھی جواب پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تک دعا پہنچی نہیں، خدا تک دعا پہنچی، اس تک دعا پہلے دن ہی پہنچ گئی۔ دانیل کے پاس جواب 21 دن کے بعد آیا۔ 21 ڈیز اس نے چھوڑا نہیں، اس نے ہمت نہیں ہاری، ثابت قدمی سے، پرسسٹنس جس کو کہتے ہیں، لگا رہا۔ جیسے بیوہ عورت بے انصاف قاضی کے پاس ثابت قدمی سے جاتی رہی، وہ آدمی اپنے دوست کے گھر روٹی لینے گیا تھا، ثابت قدمی سے کھٹکھٹاتا رہا جب تک دروازہ کھل نہیں گیا۔ ہمیں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وہ عورت جو بیٹی کی بدرو، جس کی بیٹی میں بدرو تھی آئی، اتنی دیر تک وہ لگی رہی جب تک یسوع نے اس کی بیٹی کو اچھا نہیں کر دیا۔ تو ہمیں پرسسٹنس سیکھنی ہوگی۔ خداوند ہمیں ویسے ہی ثابت قدم بنا دے، پرسسٹنٹ بنا دے جیسے دانیل تھا۔ جب تک جواب آ نہیں گیا دانیل نے دعا سٹاپ نہیں کی۔ کہتا پہلے دن تیری باتیں سنی گی، تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ یہ بات بھی غور ہے، غور طلب ہے۔ کب سنی گئی؟ پہلے ہی دن۔ نمبر 2، تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ ہماری دعاؤں کے سبب سے۔ اس کا مطلب ہماری جو پریئرز ہیں وہ فرشتوں کے آنے کا سبب بنتی ہیں، اور جہاں خدا کے فرشتے ہوں، خدا کی حضوری ہو، خدا ہماری دعاؤں کے جواب میں اپنی سپر نیچرل پاور کو نازل کرے، وہاں معجزے ہوں گے، وہاں پر زندگیاں بدلیں گی، وہاں سب کچھ پاسبل ہے، وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دانیل کی اس شیروں کی ماند میں فرشتہ ہی تو خدا نے بھیجا، خدا نے فرشتہ ہی تو بھیجا جس نے جیل کے دروازے کھولے
اور کہا جاؤ ہیکل میں اس انجیل کی منادی کرو. خدا نے فرشتہ ہی تو بھیجا جس نے ایلیا نبی کو روٹی اور وہ پانی مہیا کیا، اور وہ طاقت پا کر پھر 40 دن اور 40 رات چلتا ہوا خدا کے پہاڑ حورب تک پہنچا. اور فرشتوں کی منسٹری کیا ہے؟ کیا یہ وہ خدمت گزار روحیں نہیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ یہ خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. اور ایک خدمت جو ہم اکثر جس کو بیان کرتے ہیں، لکھا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. خدا کا شکر ہو. ایک منسٹری یہ بھی ہے کہ وہ خدا کا پیغام لے کر ہم تک پہنچتے ہیں. اور ایک منسٹری جو یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بیہاف پر ابلیس کی قوتوں کے ساتھ لڑتے بھی ہیں. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. 3 ہفتے کیا ہوتا رہا؟ خدا کا فرشتہ فارس کی مملکت کا جو انچارج تھا اس کے ساتھ لڑ رہا تھا. حکمت جب ہم دعائیں کرتے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں روحانی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب دعا ہماری صرف خالی الفاظ ہی نہیں ہے جو ختم ہو جاتے ہیں. نو نو نو، یہ روحانی جنگ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، روحانی جنگ کی ریزن بن جاتے ہیں. کہتا پہلے ہی دن تیری باتیں سنی گئی، جس روز تو نے دل لگایا تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. ویسے جب بھی خدا کا کلام ہم تک پہنچے گا ابلیس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا. پیغام ہی خدا کا آ رہا تھا نا دانیل کے پاس، ابلیس نے روک کے رکھا، کوشش کی، سٹاپ کیا. فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا. ویسے یہ میکائیل کیوں آیا؟ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ دانیل اتنی دیر تک دعا جاری رکھے ہوئے ہے جب تک جواب اس تک آ نہیں گیا. کیا ہوتا اگر 18-19 دن کے بعد دانیل دعا سٹاپ کر دیتا تو پھر تو جواب نہیں آنا تھا. کئی دفعہ ہم تھوڑا ٹائم سے پہلے ہی نہیں ہمت ہار جاتے ہیں. اسی لیے تو یسوع نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. سو اینی فارس کی مملکت کا موکل 21 دن تک اس کا مقابلہ کرتا ہے. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے اس کی مدد کو آیا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. سو 21 دن کیوں نہیں جواب آیا؟ کیونکہ وہ فارس کے بادشاہوں کے پاس رکا رہا. ایک چیز جو یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فارس کی مملکت کا موکل، فارس کی مملکت میں نہیں لکھتا، یہ ہے اس کا موکل، پرنس آف پرشیا. پرنسس کو کہا جاتا ہے پرنس آف پرشیا. پرشیا ہے فارس، فارس کی مملکت کا موکل. پرنس آف پرشیا یہ میرے خیال میں انسان نہیں ہے جو اس وقت فارس کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ انسان تو خدا کے فرشتے کو نہیں روک سکتا. ابلیس کی باقاعدہ آرگنائزڈ بادشاہی ہے. اسے اس جہان کا خدا کہا گیا. اس کی بادشاہی کا باقاعدہ نظام ہے جس میں پوری سلطنت پر ایک فرشتہ مقرر ہے. ان فرشتوں کے رینکس بھی ہیں، لگتا ہے پاورفل فرشتے ہیں اور کئی نارمل فرشتے بھی ہیں. جو میکائیل ہے یہ پاورفل، جو آرک اینجل جس کو کہا جاتا ہے ان میں شامل ہے. مقرب فرشتوں میں بڑے جو فرشتے ہیں ان میں جبرائیل ہے اور میکائیل ہے. جس کو جبرائیل اور میکائیل، یہ دو فرشتے میکائیل اور جبرائیل. اور ایک مین بڑا فرشتہ تھا جس کا نام تھا لوسیفر.
جو پرستش کا انچارج تھا، یہ جو میسنجر اینجلز ہیں ان کا سربراہ ہے، اور یہ جو واریر اینجلز ہیں، جنگجو فرشتے، یہ ان کو سربراہی کرتا ہے. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ لیکن پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا اور اس کے فرشتوں سے لڑنے کو نکلے. یاد آیا مکاشفہ 12 باب؟ میں اس لیے آیت پڑھ نہیں رہا، یہ آلریڈی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ جنگجو فرشتہ ہے، یہاں پر بھی وہ جنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسرائیل کے لیے اسپیشلی یہ مقرر ہے میکائیل فرشتہ. He is really appointed over that nation. اب جو بات میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابلیس کی ویل آرگنائزڈ حکومت ہے. ساری دنیا کا جو انچارج ہے وہ ہے لوسیفر. کیا لکھیں گے؟ لوسیفر. یہ ہے دنیا کا انچارج. اس کے بعد اس کے نیچے کیا ہوگا؟ ہر ملک کا بھی کوئی نہ کوئی سربراہ مقرر کیا ہوا ہوگا کہ نہیں؟ لگتا ہے اگر فارس کا سربراہ ہے پوری سلطنت کا، پاکستان کا بھی کوئی نہ کوئی پرنس ہوگا، انڈیا کا ایک پرنس ہوگا، چائنا کا پرنس ہوگا. پرنس ہر ایک ملک کا سربراہ ہے. مسیح یسوع نے ابلیس کو اس جہان کا سردار بھی کہا ہے. میں جاتا ہوں دنیا کا سردار آتا ہے. He is the prince of this world, God of this world, prince of this world بھی اس کو کہا گیا. اس کے بعد ہر ملک کا سربراہ ہے. اگر اور اس کو ریفائن کرنا ہے تو ویسے ہمارے جیسے یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ ہے، ہماری پوری دنیا کا ایک سربراہ ہے. اس کے بعد ہر بر اعظم کا ایک سربراہ ہے. مثلا ایشیا کا ریجنل ڈائریکٹر ہے، یورپ کا ریجنل ڈائریکٹر ہے، افریقہ کا ریجنل ڈائریکٹر ہے، مڈل ایسٹ کا ہے، ساؤتھ امریکہ کا ہے، جو نارتھ امریکہ ہے اس کا ریجنل ڈائریکٹر ہے. یعنی ہر ریجن کے، اور پھر ہر ملک کا انچارج ہے. ہر ملک کے بعد ہم نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. جیسے صوبے ہیں، ہم ان کو صوبے نہیں کہہ رہے بلکہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس بنایا ہوا ہے. مثلا یہ ناردرن ایریا، اس کو ناردرن ڈسٹرکٹ ہم کہتے ہیں، جس میں کئی سارے صوبے شامل ہیں، جس میں KPK شامل ہے، اور یہاں سے جیلم تک کا ایریا جو ہے وہ اس بندے کے انڈر ہوگا. جتنے پاسٹرز اس کے زون میں کام کرتے ہیں وہ اس کے انڈر ہوں گے. اس کے بعد سیال کوٹ اور گجرانوالا، یہ والا ایریا ایک اس کا سپرنٹینڈنٹ ہے. اس کے بعد لاہور اور اس کے گرد و نواح کے بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کا ایک انچارج ہوگا. بہاولپور اور اس ایریا کا، ملتان اور وہ سارے جو جنوبی، اس کو کہتے ہیں جنوبی صوبہ یا جنوبی پنجاب جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک انچارج ہے. اس کے بعد ساہیوال اور فیصل آباد اور گجرانوالا، اس ایریا کا ایک سپرنٹینڈنٹ ہے. اس کے بعد کراچی زون کا ایک سپرنٹینڈنٹ ہے جس کے انڈر بلوچستان بھی آتا ہے. سو ہم نے اگر انسان ہوتے ہوئے ایسے آرگنائز کیا تو ابلیس نے بھی پورا آرگنائز کیا ہوا ہے. اس کے انڈر پوری دنیا کا سربراہ وہ خود ہے، ہر ملک کا سربراہ ہے، شاید ہر ریجن کا بھی ہو، بر اعظم کا بھی ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن پرنس آف پرشیا سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ملک کا سربراہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہر صوبے کا سربراہ بھی ہوگا. لاہور پر جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہوگا، جو اس کا کرندہ ہے ابلیس کا، وہ اسپیشلی اس کو فالو کرتا ہوگا. جو وزیر اعظم بنتا ہے اس کو پاکستان کا سربراہ صحیح لک آفٹر کرتا ہوگا کہ یہ کیا ڈیسیژن کرتا ہے، یہ کیسے چلتا ہے، کیونکہ اس کا اثر پورے ملک پر ہوگا. جو صوبے کا سربراہ جو کرے گا اس کا اثر پورے صوبے پر ہوگا. صوبائی سطح پر چلے جائیں، پھر اس کے بعد ہر شہر کا سربراہ ہوگا. لوور لیول میں آ جائیں. اب افسیوں کا خط اگر آپ پڑھیں تو ابھی میں اس کو نہیں پڑھوں گا، لیکن وہاں پہ لکھا ہے
ہم گوشت اور خون کے خلاف نہیں لڑتے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، تاریکی کے حاکموں اور روحانی فوجوں. کھولیں اس کو، میرے خیال میں اس کی ترتیب سے ہی کر لیں. روحانی جو فوجیں ہیں یہ ہے عام سپاہی، فوجی، حکومت والوں، ہاں اختیار والوں، ہاں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں ہاں. اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے. یہ ہے صرف روحانی فوجیں نہیں ہیں، شرارت کی روحانی فوجیں. پتہ چل چونکہ روحانی فوجیں تو دوسری بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آسمانی مقاموں میں. اچھا، یہ ترتیب الٹی ہو گئی ہے. اصل میں یہ نیچے سے شروع ہونا چاہیے. سربراہ یہ ہے، حکومت والوں، اس کے اندر یہ ہیں، اختیار والوں، اس کے اندر یہ ہیں، اور سب سے اوپر یہ ہیں. یہ والے فوجی ہیں، یہ ان کا سربراہ 100 کا 50 کا پورے ہو سکتا ہے. یہ جو پوری ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ صوبوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ شہروں کو کر رہے ہیں، یہ علاقوں کو. اب ایک خدا کا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، جن کا اثر صرف ایک ملک پر نہیں دنیا کے کئی ملکوں پر ہوتا ہے، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے IMF ہے، اس کا دائرہ اختیار پوری دنیا پر ہے، ان کا بھی ایک سربراہ ہے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، اور ان سب کو آرگنائز لوسیفر صاحب کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع نے کہا کہ جو ابلیس کی بادشاہی ہے اس میں پھوٹ نہیں پڑتی. اگر ابلیس نے ابلیس کو نکالا تو اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ بادشاہی کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے وہ یونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب ضروری ہو باقی فوجیں اکٹھی کر کے بھی آ جائیں گے حملہ کرنے کے لیے. اب سمجھ آئی، کئی دفعہ آپ بدروؤں کو آسانی سے نکال لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ والے آسانی سے نکل جائیں گے، فوجی ہیں نا. لیکن جب روحانی طور پر پاورفل ہیں، چونکہ یہ فرشتہ اتنا پاورفل ہے کہ خدا کے فرشتے کو اس نے 21 دن تک سٹاپ کیے رکھا. پھر مزید کمک آئی، میکائیل آیا اور اس نے اس کو شکست دی، تو یہ جواب لے کر یہاں تک آیا. اور پھر جنگ ختم نہیں ہوئی، جواب اس تک آ گیا، لیکن جنگ پیچھے روحانی جنگ جاری رہی. اور جنگ پتہ ہے کس بات کے لیے؟ انسانوں کی روحوں کے لیے. ابلیس جانتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے. پتہ ہے خدا یسوع نے کیا کہا؟ میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ، جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اسے پتہ ہے میں نے جانا کدھر ہے. اس کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ روحوں کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں. لوگوں کی روحوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ میں ہماری مدد کے لیے خدا کے فرشتے ہیں جو ابلیس سے کہیں زیادہ تعداد میں بھی بڑھ کر ہیں. ہماری حمایت میں کتنے فرشتے ہیں؟ 66، 100 میں سے. ابلیس کے ساتھ کتنے ہیں؟ 33. 1/3 گرائے گئے ہیں نا، 1/3. 100 میں سے تیسرا حصہ گرائے گئے ہیں، 2 حصے ہماری حمایت کے لیے موجود ہیں. اسی لیے تو الیشا نے کہا جو ہمارے ساتھ والے ہیں وہ ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں، جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. اس جنگ میں ہماری دعائیں خدا کے فرشتوں کو نیچے لانے کا اور جنگ میں شریک کرنے کا موقع مہیا کرتے ہیں. یہ جو چیپٹر ہے دانیل 10 باب، اس کو اسی لیے خدا نے ریویل کیا ہے کہ دعا نیچے ہو رہی ہے، اثر اوپر ہو رہا ہے. ویسے دعا کا اثر روحانی دنیا میں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ہاتھ اٹھانا دعا کو ظاہر کرتا ہے. موسیٰ جتنی دیر تک ہاتھ بلند کیے رہتا، اسرائیلیوں کو فتح نیچے مل رہی تھی. جب وہ امالیکیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، جب اس کے ہاتھ نیچے آ جاتے ان کو شکست ہونا شروع ہو جاتی. کیونکہ صرف جنگ نیچے نہیں ہو رہی تھی، روحانی طور پر بھی جنگ جاری تھی. خدا کے لشکر ابلیس کے لشکر جنگ کر رہے ہیں،
and we have to be careful. لیکن ان ساری باتوں سے جو ایک لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ایک باقاعدہ آرگنائزڈ حکومت ہے اور ہمیں بھی یونائٹڈ ہو کر اس کے ساتھ روحانی جنگ میں شریک ہونے کی ضرورت ہے. یونائٹڈ. ہم ویسے کئی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں ہی مصروف ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں, کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہوتے. میرے خیال میں کلیسیا کو یونائٹڈ ہونا چاہیے. اسی لیے جب کلیسیا مل کر جمع ہوتی ہے اور دعا کرتی ہے اس میں پاور ہوتی ہے. تو ابلیس کی باقاعدہ حکومت ہے. 21 دن تک جنگ ہوتی رہی, لیکن خدا کا شکر ہے دانیل نے دعا سٹاپ نہیں کی اور 21ویں دن جواب آ گیا. اگر سٹاپ ہو جاتا پھر کام خراب تھا, لیکن وہ رکا نہیں. ویسے ممکن ہے کہ کسی دن جواب جلدی مل جائے, کسی دن ویٹ کرنا پڑے. پچھلے چیپٹر میں تو ہم نے پڑھا ہے, ابھی دعا کر ہی رہا تھا 70 ہفتوں کے بارے میں تو جبرائیل فرشتہ آ گیا. ابھی آمین بھی نہیں کی, یہاں پر 21 دن لگ گئے جواب حاصل کرنے میں. تو ہمت نہیں ہارنی, اگر ٹائم بھی لگ جائے پھر بھی جاری رکھنی ہے دعا کہ جواب ملے گی ملے, اور اگر فوراً جواب مل جائے تو خدا کا شکر ہو. اوکے, اب آگے چلتے ہیں. 13 آیت. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا, پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. اور اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں. کیا بتانے آیا تھا؟ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں ہونے والا ہے وہ میں تجھے بتانے لگا ہوں, کیونکہ یہ ہنوز یہ رویا زمانے دراز کے لیے ہے. اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا. تب کسی نے جو آدم زاد کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا اور میں نے منہ کھولا, اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا اے خداوند اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے اور میں ناتواں ہوں. بس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ بس میں بالکل بے تاب و بے دم ہو گیا. تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی. ویسے خدا کے فرشتے تقویت بھی دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے گتسمنی باغ میں جب خداوند یسوع دعا کر رہا تھا, مین کرائسٹ جیسس, یسوع خدا تھا نا جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا, بس یہ انسان وہ دعا کر رہا تھا, تو لکھا فرشتہ آ کر اسے تقویت دیتا تھا. آپ کو تقویت کی ضرورت ہے, انکریجمنٹ کی. خدا نے فرشتے تقویت دینے کے لیے بھی, یہ ان کی ایک منسٹری ہے, وہ تقویت دیتے ہیں. تو لکھا مجھے تقویت دی, اس نے کہا اے عزیز مرد خوف نہ کر. پھر کہا دانیال تو اس سے خدا محبت کرتا ہے. ویسے ہمیں اپنے آپ کو کئی دفعہ ریمائنڈ کروانا چاہیے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. اے دانیال عزیز مرد خوف نہ کر, تیری سلامتی ہو, مضبوط اور توانا ہو. اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی. ایسے خدا کا فرشتہ کہے توانا ہو تو بات بن گئی, قوت آ گئی اس کے اندر, معجزہ ہو گیا. اور کہا اے میرے خداوند فرما, کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے. تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں. کہہ رہا میں آیا ہوں اس لیے کہ جو باتیں آنے والی ہیں وہ تجھے بتاؤں. جواب تو تک تو آ گیا, لیکن میں جب یہاں سے جاؤں گا تو فارس کے موکل کے ساتھ پھر میری جنگ ہوگی. فارس کے موکل سے لڑنے کے لیے جاتا ہوں, میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا. اس نے اسے بتا دیا کہ میرے جانے کے بعد فارس کے موکل کو جب شکست دے کر میں جاؤں گا تو اس کے بعد یونان کا موکل آ جائے گا. پرنس آف گریس ہے یونان, چونکہ مادیوں اور فارسیوں کے بعد کن کی سلطنت آنے والی تھی؟ یونان والی, سکندر اعظم وہ آنے والا تھا. اس نے کہا میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا, لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں. تمہارے موکل میکائیل کے سوا, فارس کا بھی موکل ہے, یونان کا بھی ہے,
اسرائیل کا بھی ہے. اور اسرائیل کا موکل کون ہے؟ میکائیل. میکائیل. پرنس آف اسرائیل وہ ہے. اس نے کہا تمہارا پرنس وہ ہے، تمہارے موکل میکائیل کے. اسی لیے میں نے کہا تھا اسپیشل فرشتہ جو خدا نے اسرائیلیوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ میکائیل فرشتہ ہے، جنگجو فرشتہ ہے. بیہائنڈ دا سین ہمیں کئی دفعہ نظر نہیں آتا، لیکن خدا کا فرشتہ میکائیل ان کے لیے لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے. He is fighting for them. تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں. اور دارا مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا. میں دارا کی سلطنت قائم ہوئی بابل کے بعد تو ایسے ہی نہیں قائم ہوگی، میں اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا. تو یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں، اسی لکھا نا کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو. خدا الاؤ کرتا ہے تو لوگ حکومت میں آتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، بائبل کے اندر لکھا ہے. کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو. تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ دارا کی جب سلطنت آئی تو میں ہی اس کو قائم کرنے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے کھڑا ہوا. سو آئیے دعا کریں. اس سے پہلے کہ ہم 11واں چیپٹر شروع کریں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی ہم بریک کریں گے اور اس کے بعد پھر 11واں چیپٹر